سبق نمبر 2 کپڑوں کی دعوت 8ویں جماعت ٹیکسٹ بک جان پہچان۔ آئیے اب اس کا ٹیکسٹ دیکھتے ہیں۔ کپڑوں کی دعوت، اس سبق کو ہم لوگ پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی مشق کریں گے۔ تو آئیے ہم لوگ سبق پڑھتے ہیں۔ بہت زمانہ گزرا، کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا۔ اس کا نام ناصر الدین تھا۔ وہ بہت عقل مند اور خوش مزاج تھا۔ وہ سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ کسی زمانے میں کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا جس کا نام ناصر الدین تھا۔ وہ بہت عقل مند تھا، یعنی وہ بہت بدیمان تھا، بہت ذہین تھا، خوش مزاج تھا، لیکن وہ سادہ زندگی گزارنے والا تھا۔ اسے دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک شام ناصر الدین اپنے خچر پر سوار گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اسے اپنا پڑوسی ملا۔ وہ خوبصورت لباس میں ملبوس جلدی جلدی کہیں جا رہا تھا۔ ناصر الدین نے اس سے کہا۔ ایک دن اس کا پڑوسی کہیں جا رہا تھا اور ناصر الدین اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ تب اس نے اپنے پڑوسی سے پوچھا، کیا کہا؟ آداب میرے دوست، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی بڑی محفل میں شرکت کے لیے جا رہے ہو۔ ناصر الدین کی بات سن کر پڑوسی نے جواب دیا، جی ہاں، بلال سوداگر کے ہاں دعوت میں جا رہا ہوں۔ آپ بھی تو اس میں مدعو ہیں، بھول گئے کیا؟ تو پڑوسی نے کیا جواب دیا؟ جی ہاں، بلال سوداگر کے ہاں دعوت میں جا رہا ہوں۔ آپ بھی تو اس میں مدعو ہیں، بھول گئے کیا؟ مدعو ہیں یعنی کہ آپ بھی تو اس میں، آپ کو بھی بلایا گیا ہے، آپ کو بھی آمنترت کیا گیا ہے۔ آپ بھول گئے کیا؟ آپ دعوت کھانے نہیں جائیں گے؟ آگے دیکھتے ہیں، آگے ناصر الدین کیا جواب دیتے ہیں۔ ناصر الدین جواب دیتے ہیں، اوہ، میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا، میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اب اسی حالت میں دعوت میں جاتا ہوں۔ تو ناصر الدین جس حالت میں تھے، خچر پہ سوار گھر لوٹ رہے تھے، دن بھر کے تھکے ہارے، اور وہ اسی حال میں دعوت کے لیے وہیں سے لوٹ گئے۔ آگے کیا ہوا؟ یہ کہہ کر ناصر الدین نے اپنے خچر کا رخ موڑا اور بلال سوداگر کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ خوشی خوشی بلال کے گھر میں داخل ہوا۔ وہاں اس کے بہت سے دوست موجود تھے۔ ناصر الدین ان سے باتیں کرنے لگا، لیکن سارے دوست اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ ناصر الدین بلال سوداگر کے یہاں وہاں پہنچ گیا۔ وہاں بہت سے دوست پہلے سے موجود تھے۔ سبھی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی ناصر الدین سے بات نہیں کر رہا تھا۔ سبھی ناصر الدین کو نظر انداز کر رہے تھے۔ میزبان نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ میزبان یعنی کہ بلال سوداگر نے بھی ناصر الدین کی طرف ذرا بھی غور نہیں کیا، توجہ نہیں دی۔ جب کھانا لگایا گیا تو میزبان نے سب کو عزت سے کھانے کے لیے بٹھایا، لیکن ناصر الدین کو نہ میزبان نے پوچھا اور نہ اس کے دوستوں نے۔ یہ سب دیکھ کر ناصر الدین کیا ہوا آگے؟ یہ سب دیکھ کر ناصر الدین اداس ہو کر ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے گا، اور اپنے ساتھ ہوئے برتاؤ کا اسے بہت افسوس تھا۔ اس نے اپنی حالت پر نظر ڈالی، پھر اس نے اپنے آپ پر نظر ڈالی۔ اس نے دیکھا تو وہ دوسروں کے مقابلے میں اس کے کپڑے بہت معمولی تھے اور جوتوں پر دھول پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اور ناصر الدین نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو دوسروں کے مقابلے اس کے کپڑے بہت معمولی تھے، جوتے بھی
گندے تھے، اس لیے وہ وہاں سے خاموشی سے نکل آیا۔ وہاں سے نکل کر وہ گھر آیا اور گھر آتے ہی اس نے منہ ہاتھ دھویا۔ گھر آتے ہی اس نے منہ ہاتھ دھویا، اپنا بہترین لباس نکال کر پہنا اور دوبارہ سوداگر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور ناصر الدین نے اپنا جو بہترین لباس تھا اسے نکال کر پہنا، ہاتھ منہ دھو کر خوب بڑھیا سے سج سنور کر، اور پھر سے وہ دوبارہ بلال سوداگر کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اب اس کے بعد دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ہر شخص کی نظر اس کے زرق برق لباس پر پڑنے لگی۔ اب کپڑا بدلنے اور کریم پاؤڈر لگانے کے بعد ناصر الدین جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص کی نظر اس کے زرق برق لباس پر پڑنے لگی۔ بلال سوداگر بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ناصر الدین کا استقبال کیا۔ ابھی تک جو بلال سوداگر اس کی طرف نظر بھی نہیں کر رہا تھا، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اب وہ اچھے کپڑے اور سج سنور کر آیا ہے تو بڑھ کر کیا کر رہا ہے، اس کا استقبال کر رہا ہے، اس کا خوش آمدید کر رہا ہے، اس کے سواگت کر رہا ہے۔ اسے سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا اور عمدہ کھانا پیش کیا۔ اسے بہترین جگہ پر بٹھایا گیا اور سب سے اچھا کھانا کھلایا گیا۔ اب حال یہ تھا کہ ہر شخص ناصر الدین سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اب تک جو اس کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے، اب وہ سب کے سب اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کھانا پہ بٹھایا گیا، لیکن ناصر الدین کیا کر رہے ہیں، اب دیکھیے یہاں سے کیا لکھا ہوا ہے۔ ناصر الدین نے کاب میں سے ایک بوٹی اٹھائی اور اسے منہ میں رکھنے کی بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ لیا۔ دوسرا لقمہ اس نے آستین میں ڈال لیا۔ اس طرح اس نے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اب ناصر الدین نے کیا کیا، قاب یعنی کہ ڈونگے میں سے ایک بوٹی اٹھائی، یعنی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور کھانے کی بجائے اسے اپنی شیروانی کی جیب میں ڈال دیا، اور دوسرا لقمہ یعنی دوسرا نوالا اٹھایا تو اسے آستین میں ڈال لیا۔ اب انہوں نے اپنے کپڑے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اب یہ سب دیکھ کر بلال سوداگر کی کیا حال ہے، دیکھیے بلال سوداگر نے ناصر الدین کی اس عجیب حرکت کو دیکھا، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیا مذاق ہے، مجھے ایسی بدتمیزی بالکل پسند نہیں، تم کپڑے کو کیوں کھلا رہے ہو؟ اور ناصر الدین کی حرکت کو دیکھ کر بلال سوداگر بہت پریشان ہو گیا، اور غصے میں اس نے کیا کہا، یہ کیا مذاق ہے، مجھے ایسی بدتمیزی بالکل پسند نہیں، تم کپڑوں کو کیوں کھلا رہے ہو؟ بلال سوداگر کی بات سننے کے بعد ناصر الدین نے کیا کیا، ناصر الدین نے بلال کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، تم نے کھانے پر مجھے نہیں میرے کپڑوں کو بلایا تھا۔ ناصر الدین نے بڑے ہی بہترین انداز میں مسکراتے ہوئے کیا جواب دیا، تم نے کھانے پر مجھے نہیں میرے کپڑوں کو بلایا تھا۔ جب میں معمولی کپڑے پہن کر آیا تو مجھ سے کسی نے بات بھی نہ کی، لیکن اب یہ قیمتی کپڑے پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص کیا کر رہا ہے، خاطر مدارات کر رہا ہے، اور جب اچھا لباس پہن کر آیا ہوں، زرق برق چمکدار شاندار کپڑا پہن کر آیا ہوں تو سب کے سب میری آؤ بھگت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے، ناصر الدین کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے میری نہیں ان کپڑوں کی دعوت کی تھی، اب میں انہیں کھانا کھلا رہا ہوں تو تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو پہلے بھی وہی تھا جو اب ہوں، پھر تم نے اس وقت میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟ اب ناصر الدین نے بلال سوداگر سے کہا کہ سب اب میری آؤ بھگت کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب سمجھا جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میرے کپڑوں کو دعوت پر بلایا تھا، اور اب جب میں کپڑوں کو کھانا کھلا رہا ہوں تب تم مجھ پر غصہ کر رہے ہو۔ میں تو پہلے بھی وہی تھا جو اب ہوں، پھر تم نے اس وقت میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟
ناصر الدین کی کھری کھری باتیں سن کر میزبان سمیت ساری محفل شرمندہ ہو گئی اور سب نے اس سے معافی مانگی. یعنی کہ سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور سب کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم نے اس انسان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ اس کے کپڑے اچھے نہیں تھے. سب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور سب کے سب شرمندہ ہوئے اور سب نے ناصر الدین سے معافی مانگی. تو یہ تو رہا بچوں سبق. اب دیکھیں گے آگے اس کی مشق. مشق میں سب سے پہلے الفاظ معنی دیکھ لیجیے آپ. پہلا الفاظ ہے مدعو. مدعو یعنی کہ جس کو دعوت دی گئی ہو. میزبان یعنی کہ مہمان کو بلانے والا، جو کسی کو اپنا مہمان بنائے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ ہے نظر انداز کرنا، یعنی اندیکھی کرنا، اندیکھا کر دینا، بالکل اس کی طرف توجہ نہ کرنا. اگلا الفاظ زرق برق یعنی چمکیلا، چمکدار. آگے کے دو الفاظ دیکھیے. خاطر مدارات. کیا ہے؟ خاطر مدارات، آؤ بھگت یعنی مہمان نوازی. اگلا الفاظ کھری کھری باتیں یعنی صاف صاف باتیں، سچی باتیں جو عام طور پر کڑوی ہوتی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے بچوں سچ کڑوا ہوتا ہے. اب دیکھیے مشق میں نمبر 2 پر کیا دیا ہوا ہے. مشق میں نمبر 2 پر ہے نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو بلند آواز سے پڑھیے. تو یہ آپ خود سے پڑھیں گے. خاطر، عقل مند، استقبال، معاف، تفریح، شخص. ٹھیک ہے. اب آئیے اس کے سوال جواب پہ. تیسرے نمبر پہ غور کرنے کی بات. اس میں غور کرنے کی بات میں کیا بتایا گیا ہے. نمبر 1 صاف ستھرا اور اچھا لباس پہننے کی عادت قابل ستائش ہے، لیکن اصل اہمیت لباس کی نہیں بلکہ شخصیت کی ہوتی ہے. اس لیے صاف لباس کی بنیاد پر کسی سے اچھا یا برا سلوک کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. ناپسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے. تو ناپسندیدہ یعنی کہ جو پسند نہ کیا جاتا ہو، جسے پسند نہیں کرتے، جس کو برا مانا جاتا ہے. تو کیا ہے یہاں پہ کہ پہلے نمبر پہ صاف ستھرا اور اچھا لباس پہننے کی عادت اچھی عادت ہے، اسے اچھا کہا جاتا ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، لیکن اصل اہمیت لباس کی نہیں بلکہ شخصیت کی ہوتی ہے. اس لیے صرف لباس کی بنیاد پر کسی سے اچھا یا برا سلوک کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سبق میں بعض الفاظ مفرد معلوم ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ مرکب الفاظ ہیں. جیسے سوداگر، بیوقوف، یعنی کہ یہ دونوں الفاظ مرکب الفاظ ہیں جو 2 لفظوں سے مل کر بنے ہوئے ہیں. ایسے الفاظ جو 2 لفظوں سے مل کر بنتے ہیں انہیں مرکب الفاظ کہتے ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مرکب الفاظ ہیں جیسے سوداگر، یعنی کہ یہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے. کیسے بنا ہے؟ سودا اور گر. سودا میں گر جٹ گیا تو کیا ہو گیا؟ سوداگر. یعنی کہ اس میں گر لاحقہ لگا ہے. اسی طرح بیوقوف، تو اس میں بے سابقہ لگا کر وقوف کو بیوقوف بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں الفاظ کیا ہیں؟ مرکب الفاظ ہیں. ٹھیک ہے بچوں. تو اس طرح یہ دونوں الفاظ مرکب الفاظ ہیں. اب آئیے اس کی
مشق میں نمبر 4 پہ سوچیے اور بتائیے. اس میں سوال جواب ہیں. پہلا سوال، ناصر الدین کیسی زندگی گزار رہا تھا؟ تو اس کا جواب آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے. دوسرے نمبر پہ ہے، دعوت میں پہلی بار ناصر الدین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ دعوت میں ناصر الدین کے ساتھ برا سلوک کیا گیا. اسی طرح ناصر الدین کیسی زندگی گزار رہا تھا؟ سادہ زندگی گزار رہا تھا. تیسرا سوال دیکھیے، دعوت میں دوسری بار ناصر الدین کیسے لباس میں پہنچا؟ دعوت میں دوسری بار بہترین لباس میں پہنچا، زرق برق لباس میں پہنچا. ٹھیک ہے. چوتھا نمبر دیکھیے، بلال سوداگر کو ناصر الدین پر غصہ کیوں آیا؟ یہ آپ نے دیکھ لیا، پڑھ لیا کہ وہ ناصر الدین کھانا خود نہیں کھا رہے تھے بلکہ اپنے کپڑوں کو کھلا رہے تھے، اس لیے بلال سوداگر کو ان پر غصہ آیا. پانچواں سوال دیکھیے، ناصر الدین نے کپڑوں کو کھانا کھلانے کی کیا وجہ بتائی؟ انہوں نے پوری وجہ بتائی کہ کپڑے کو کھانا وہ کیوں کھلا رہے ہیں. یہ سارے سوال کے جوابات آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں گے. پانچویں نمبر پہ ہے خالی جگہ بھرنا ہے. یہاں الفاظ دیے ہوئے ہیں، نظر انداز، شرمندہ، استقبال اور معمولی. ان الفاظ کی مدد سے ان خالی جگہوں کو پر کریں گے. تو اس میں پہلا کیا ہے، اس نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، تو اس میں کیا بھر دیں گے؟ استقبال. ایک نمبر پہ پھر ہے، سارے دوست ناصر الدین کو کیا کر رہے تھے؟ نظر انداز. تو دوسرے نمبر پہ کیا ہو گیا؟ نظر انداز. تیسرا نمبر کیا ہے، میں جب کپڑوں میں آیا تو کسی نے مجھ سے بات بھی نہ کی. کیسے کپڑوں میں؟ معمولی. تیسرے نمبر پہ کیا ہو گیا؟ معمولی کپڑوں میں. ساری محفل کیا ہو گئی؟ شرمندہ ہو گئی. چوتھا نمبر پہ یہ ہے، شرمندہ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ یہاں آ جائے گا، یہ یہاں آ جائے گا، یہ یہاں آ جائے گا اور یہ آ جائے گا آخر میں. ٹھیک ہے بچوں، اب دیکھتے ہیں آگے. نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے. تو یہاں پہ 5 الفاظ دیے گئے ہیں، ان کا جملوں میں استعمال کرنا ہے. آپ اس سے جملے بنائیں گے، دعوت، میزبان، محفل، عمدہ اور استقبال. ان سبھی الفاظ سے جملے بنا کر اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے. مشق نمبر 7 پہ دیکھیے، اس سبق میں ایک لفظ خوش مزاج آیا ہے، جو 2 لفظوں خوش اور مزاج سے مل کر بنا ہے. ایسے الفاظ کو مرکب الفاظ کہتے ہیں. یہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ جب کوئی الفاظ 2 لفظ سے مل کر بنتا ہے تو انہیں مرکب الفاظ کہتے ہیں. تو اس طرح نیچے لکھے ہوئے لفظوں میں سے مرکب الفاظ کی نشاندہی کیجیے. اب ان میں سے آپ مرکب الفاظ چھانٹیں گے اور اسے اپنی کاپی میں لکھیں گے. کون سے الفاظ مرکب الفاظ ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جو 2 لفظوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس الفاظ میں کوئی لفظ جڑا ہوگا یا سابقہ اور لاحقہ کی مدد سے الفاظ بنایا گیا ہوگا. وہ الفاظ مرکب الفاظ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے ہم دیکھتے ہیں عملی کام کیا ہے. نمبر 8 مشق میں ہے. پہلا ہے، کسی ایسی دعوت کا حال 10 جملوں میں بیان کیجیے جس میں آپ نے شرکت کی ہو. تو یہ آپ کے تجربوں پر مبنی ہے. آپ نے بہت ساری دعوتیں اڑائی ہوں گی، اب اس کا تجربہ آپ کاپی میں لکھیں گے. کتنے جملوں میں؟ 10 جملوں میں. اب آخر میں آپ سے کیا کہا جا رہا ہے، اس سبق کا کوئی دوسرا عنوان تجویز کیجیے، یعنی اس سبق کا کوئی دوسرا ٹائٹل آپ سوچیں اور بتائیں. ٹھیک ہے، اس طرح یہ سب اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، ختم ہوتا ہے.
شکریہ. پھر ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ. ایک بار دوبارہ شکریہ.